محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں سنو۔ مناجات الہی کی لذت سے محرومی، کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لی گئی؟ قساوت قلبی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، نیکیوں کی توفیق نہ ملنا۔ ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے۔ تلاوت قرآن سے غفلت، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی؟ بلکہ بسا اوقات قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تہجد سے محرومی، لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نیکیوں کے موسم بہار کی نہ قدری، نیکیوں کے موسم بہار آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذوالحجہ کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں کما حق و عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا، کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ ذکر الہی سے لاپرواہی، کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ نفسانی خواہشات کے سامنے شکست، کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے؟ دنیا سے کی محبت، کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کی بجا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی؟ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول کاموں میں مشغولیت؟ کیا بیشتر اوقات تم فضول اور لایعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ آخرت سے غفلت، کیا تم نے آخرت کو بلا کر دنیا کو اپنے سب سے بڑے مقصد نہیں بنا لیا؟ اپنے کبیرہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، کیا ہم رات کو سوتے وقت اپنے دن بھر میں اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری ذات سے، حرکتوں سے، غلط فیصلوں سے کس کس کو تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنی مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔